वेलकम बैक। खबर दें आपको कि रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद और जोनल कमेटियों के दरमियान राबते हैं। रबीउल अव्वल का चांद नजर आने या ना आने से मुताल्लिक़ शहादतों पर गौर किया जा रहा है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी शहादतों की जांच पड़ताल कर रही है। रबीउल अव्वल का चांद नजर आने या ना आने का हतमी ऐलान कुछ देर बाद मुतवक्के है। सियासतदानों को बाख्तियार बनाएं, मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। कहा फॉर्म 45 वाले हैं या 47 वाले, लेकिन अब जो ऐवान हैं इन्हीं से काम लेना होगा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा पाकिस्तान प्रॉक्सी जंग का मैदान बन गया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट खत्म हो गई है। सियासी कायदीन को गैर जरूरी समझने से बड़ी हिमाकत कोई नहीं हो सकती। अख्तर मेंगल ने इसीलिए इस्तीफा दे दिया कि पार्लियामेंट का कोई किरदार नहीं, अपोजिशन में जरूर है, लेकिन वतन को जरूरत पड़ी तो चप्पे चप्पे का दिफा करेंगे। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रेट खत्म हो चुकी है। ऐसे मामलात को संजीदा नहीं ले रहे, दोनों तरफ सूरत हाल जज्बाती हो जाती है। आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। तजर्बाकार और सीनियर सियासी क़यादत को साइडलाइन किया जा रहा है। उसकी जगह नए नौजवान तजर्बा भी नहीं रखते, मामला फहमी से भी महरूम होते हैं, जज्बाती भी होते हैं और उससे मामला उलझ जाते हैं कि फिर उस बुद्धि को सुलझाना रियासत के लिए भी मुश्किल हो जाता है। सारे मामलात के लिए फैसलाबाद का घंटाघर बन जाना, अमृत धारा पर जाना एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये कभी भी मसले का हल नहीं। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं। खित्ते पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर का मैदान जंग बना हुआ। हम लड़ेंगे, इख्तिलाफ राय करेंगे, तनकीद करेंगे। अगर मुल्क को हमारी जरूरत पड़ती है तो अपने वतन अजीज की चप्पे चप्पे के लिए हमारी खिदमत हाजिर है। पार्लियामेंट सियासी जमातों को मुल्क के लिए गैर जरूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और नहीं हो सकती। जब रियासत नाकाम हो जाती है तो वहाँ हम जाते हैं और सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं, इन्हीं से आपने काम लेना होगा। हम इदारों के इस्तेमाल के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का बलूचिस्तान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात का फैसला किया गया। हुकूमत से पार्लियामेंट में बलूचिस्तान पर पॉलिसी पेश करने का मुतालबा किया जाएगा। महमूद खान अचकज़ई ने कहा सियासी जमातें पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखती हैं। नवाज शरीफ ने भी कहा है कि डायलॉग करें। असद कैसर बोले हुकूमत कौम और मुल्क पर रहम करे, बलूचिस्तान पर मिलकर बैठें और एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं। हमारे अलायंस ने बलूचिस्तान की सिचुएशन पर बड़ी तशवीश का इजहार किया। हमने फैसला किया है कि स्पीकर साहब से मिलेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से सैर हासिल पास होनी चाहिए और हुकूमत आके पार्लियामेंट में बताए बलूचिस्तान के बारे में क्या पॉलिसी रख रही है। बलूचिस्तान के हवाले से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और एक कलेक्टिव डिसीजन हो। कैटेगरिकली ये कहना चाहते हैं हुकूमत को कि खुदारा इस कौम पे रहम करे, इस मुल्क पे रहम करे, अपने ईगो से बाहर निकले। नवाज शरीफ की तरफ से भी एक बयान आया था कि अक्रॉस द बोर्ड सारी पार्टियों बशमूल एस्टेब्लिशमेंट के स्टेक होल्डर के कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। हम अपनी तरफ से नहीं बुलाएंगे एपीसी, सारी पार्टियों से मशवरा करके और कोई गैर हाजिरी न हो कमेटी बनाएगी, वो इंशाल्लाह कल से काम शुरू कर देगी। मुतालिबा ये है कि आइन हो, उसकी बालादस्ती हो, पार्लियामेंट ताकत का सर्जिश ना हो। इस पे पीपल पार्टी मुतफिक है, मुस्लिम लीग मुतफिक है, फलानी पार्टी मुतफिक है। 8 सितंबर को जो जलसा है इस्लामाबाद में वो हर सूरत में होगा। एडमिनिस्ट्रेशन अगर उसके रास्ते में रोड़े भी इकट्ठी है तो हम उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करेंगे। अख्तर मेंगल पार्लियामेंट से इस्तीफा ना दें, हुकूमत और पीटीआई यक जबान हो गए। इस्तीफा मंजूर करने की कार्रवाई रोक दी। नाराज बलोच रहनुमा से हुकूमती और अपोजिशन वफूद की मुलाकातें। राना सनाउल्लाह ने कहा हमने पटिशन दायर कर दी है, उम्मीद है अख्तर मेंगल नजरसानी करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा अख्तर मेंगल इस्तीफा वापस लें और पार्लियामेंट में रहकर हमारे साथ जद्दोजहद करें। हुकूमत और अपोजिशन की कोशिशें नाकाम। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की नशस्त से इस्तीफा वापस लेने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इस्तीफा वापस लेने का कोई इरादा नहीं। उन्होंने मुझे कायल करने की कोशिश की, मैंने उनको कायल कर लिया। 2018 से लेकर बलूचिस्तान के मसले हर हुकूमत को बताए, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं। उन्होंने कायल किया, मेरे ख्याल मैंने उनको कायल कर दिया। तो क्या आप अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं? अभी तक तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। तो बलूचिस्तान के तमाम इश्यूज, वो बलूचिस्तान का इस्तिसार, बलूचिस्तान के वसाइल, बलूचिस्तान के साइल,
بالخصوص سب سے اہم جو ہے مسنگ پرسن کا ذکر ہر حکومت کے اتحادیوں کے سامنے میں نے پیش کیا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ سمجھ نہیں پا رہے. اپوزیشن کی اختر مینگل کو منانے کی دوسری کوشش. تحریک تحفظ آئین کے رہنما مشاورت کے بعد محمود خان اچکزئی کی قیادت میں دوبارہ اختر مینگل کی رہائش گاہ پہنچ گئے. وفد میں اسد کیسر, لطیف کھوسا, اخونزادہ حسین, یوسف زئی, رؤف حسن, ناصر شرازی اور مولانا شجاع الملک بھی شامل تھے. اپوزیشن اتحاد کے وفد نے اختر مینگل کو استعفی واپس لینے کا مشورہ دیا. اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس. اسلام آباد کی سیشن عدالت نے علی امین گنڈاپور کی طبی بنیاد پر حاضری معافی کی درخواست مسترد کی. عدالت نے علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. عدالت نے SHO تھانہ بارہ کہو کو علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے کل پیش کرنے کا حکم دیا. سول جج شائستہ خان کنڈی نے کیس کی سماعت کی. وزیر اعلیٰ KP کے وارنٹ گرفتاری تھانہ بارہ کہو کو موصول ہو گئے, جس پر علی امین گنڈاپور کے DI خان گھر کا پتہ بھی درج ہے. اسلام آباد پولیس نے علی امین گنڈاپور کے وکلاء سے وارنٹ کی تعمیل کرا دی ہے. اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے وارنٹ سے متعلق وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہے. دوسری جانب علی امین گنڈاپور کے وکیل راجہ ظہور الحسن کہتے ہیں عدالت نے درخواست مسترد کر دی, ہم کل اسے چیلنج کریں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. 1 سال سے بیچارہ اندر پڑا ہوا ہے. وہ خون کی ندیاں بہنی تھی اور 10 لاکھ لوگ نکلنے تھے. آپ بنگلہ دیش اور بنگالیوں کی مثالیں دیتے ہیں. وہ ایک قوم ہے, قربانی دینا جانتی ہے. آپ کریں نا, نکلیں. کیوں نہیں نکلتے؟ کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیگی رہنما حنیف عباسی کے قومی اسمبلی میں PTI پر وار. کہا ہر وقت اپوزیشن لیڈر کی سانس پھولی ہوئی دیکھتا ہوں. صبر کریں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی ملٹری کورٹس ہیں, وعدہ معاف گواہ تیار ہیں. 1 سال سے پڑا ہوا ہے بیچارہ. خون کی اندھیریں بہنی تھی, باہر آنے تھے 10 لاکھ افراد. آپ بنگلہ دیش کی بنگالیوں کی مثالیں لے کے بیٹھ جاتی ہیں. بنگلہ دیش قوم ہے, وہ قربانی دینا جانتی ہے. کریں نا, نکلیں. کسی نے روکا آپ کو؟ کہتے ہیں 9 مئی کی ویڈیوز لے کے آئے. اندھے ہیں جنہیں پتہ نہیں چلتا کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا. نظر آ رہا ہے کہ آپ نے حملہ کیا ہے پلاننگ کے تحت. آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ تیار ہو گئے ہیں. بڑے بڑے ایویڈنس ہیں آپ کے خلاف کہ آپ کا بچنا ناممکن ہے. صبر کریں, ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی ملٹری کورٹ بھی ہے. کس نے کہہ دیا کہ ملٹری کورٹ نہیں ہے؟ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا حنیف عباسی کو جواب. کہا نواز شریف نے مشرف کے طیارے کا رخ موڑ کر قتل کرنے کی کوشش کی تھی. سپریم کورٹ پر بھی مسلم لیگ نون کے ورکرز نے حملہ کیا تھا. جتنی جنگیں ہوئی ہیں میرے خاندان کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. نواز شریف کو کنوکٹ کیا تھا جنرل مشرف نے. اس نے چیف آف دی آرمی سٹاف کا جہاز ڈائیورٹ کیا تھا کہ آرمی چیف کو قتل کرنے کی کوشش کی. سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ان کے ورکرز نے اٹیک کیا تھا. انہی کا صوبائی صدر امیر مقام صاحب جنرل مشرف نے ان کو کہا تھا کہ جی یہ میرے بھائی ہیں. ان کو بڑا بہترین مہنگا پستول دیا تھا. 10 مئی 1886 سے میرے خاندان کے لوگ آج بھی پاکستان فوج کی وردی پہنے ہوئے بارڈرز پہ پاکستان کی سرزمین کا دفاع کر رہے ہیں. انہوں نے کیا سردار صاحب کو کیا چیزیں جنہوں نے مجبور کیا کہ وہ اسمبلی سے استعفیٰ دے رہے ہیں. یوتھ بلوچستان کی جذبات ہیں, اس کو دیکھیں. ہوش کے ناخن لیں, اسپیشل کمیٹی بنائیں مسنگ پرسنز کے بارے میں. آزاد جموں کشمیر میں 15 ماہ میں وہ کام ہوئے جن کا کوئی تصور نہیں تھا. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں وفاقی حکومت نے آزاد کشمیر حکومت کی بے انتہا سپورٹ کی. 19 ارب کے 2 پروجیکٹس ہیں جس کے لیے احسن اقبال اور صدر آصف زرداری کے شکر گزار ہیں. 3 مہینے سے بجلی 3 روپے یونٹ دے رہے ہیں. آٹا 1900 روپے من ہے. ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے. 15 ماہ میں وہ معجزاتی کام ہو چکے ہیں کہ جن کا شاید کوئی تصور بھی نہیں تھا. بجلی 3 روپے یونٹ ہی سب کو دی جا رہی ہے. اسی طرح 1900 روپے من آٹا. 14 ماہ میں 15 ماہ میں فیڈرل گورنمنٹ کو آزاد کشمیر حکومت نے وسائل کے اعتبار سے جو کہا ان امیجنیبل سپورٹ پیسوں کی صورت میں فراہم کی گئی. تقریباً 19 ارب کے یہ پروجیکٹس ہیں. یہ دونوں پروجیکٹس فیڈرل گورنمنٹ نے, الائیڈ پارٹیز نے اور اسپیشلی آحسن اقبال صاحب نے اور پلاننگ کمیشن نے, صدر پاکستان ان کے شکر گزار ہیں. ایمبولینسز آپ کو نئی فراہم کر رہے ہیں. CT اسکین اور MRI مشین سال لگا کے دے رہے ہیں. کام چل رہا ہے. اب اس کی رفتار آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گی.
الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے. لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں حالیہ ترمیم کے باعث اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے گئے. الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں شیڈیول انتخابات ملتوی کرنے کے نوٹیفیکیشن میں کہا پارلیمنٹ میں نئی قانون سازی کے باعث بلدیاتی الیکشن ملتوی کیے جاتے ہیں. بلدیاتی قانون میں تبدیلی کے بعد انتخابات روکے گئے. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 9 اکتوبر کو شیڈیول تھے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آصفہ بھٹو کا لوڈ شیڈنگ اور گیس بحران پر احتجاج. قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا ملک میں گیس بحران کیوں ہے, 18 گھنٹے بجلی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے, حکومت وضاحت دے, حکومتی دعوے اور موجودہ صورتحال میں تضاد ہے. Also like to state that the written answer seems contrary to the reality of the situation. And if the minister claims that there isn't load shedding, and then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity, with complete load shedding? Is the minister saying that 18 hours of outages every day are due to faults? Mr. Speaker, with the ongoing gas crisis across the country, I'd like to urge the government to look into the situation of the severe gas shortages being faced across the country and give a reasonable explanation for why people are suffering in remote areas across the country, especially in urban areas as well, with the level of gas shortages across the country. سوراب گوٹ الآصف کے علاقے میں 2 سال کا بچہ نالے میں گر گیا. 5 گھنٹے سے ہیوی مشینری سے نالے میں بچے کی تلاش کا عمل جاری ہے. ہمارے نمائندے سلمان لودھی جائے وقوع سے مزید اپڈیٹ کریں گے. جی سلمان. کراچی کا علاقہ ہے سوراب گوٹ الآصف اسکوائر کے قریبی ندی ہے جہاں پر 5 بجے کے قریبی حادثہ پیش آیا. 2 سالہ حمید اللہ یہ بچہ ہے, کھیلتے ہوئے ندی میں گر گیا, جس کی تلاش کے لیے علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہیوی مشینری یہاں پہ طلب کی اور اس کی بچے کی تلاش کے لیے 4 گھنٹوں تک یہ ریسکیو آپریشن کیا جاتا رہا. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ ریسکیو ادارے آئے لیکن وہ اندھیری کی وجہ سے اپنا کام روک کر واپس چلے گئے, لیکن علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت اس وقت بھی یہ کام بچے کی تلاش کا کام کر رہے ہیں. یہ بچہ گرا ہے, اس کی تلاش کے لیے اب جو ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے, علاقہ مکین کا یہی مطالبہ ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں وہ یہاں پر آئیں اور اندھیرے میں ریسکیو آپریشن کریں تاکہ اس بچے کی تلاش جلد سے جلد کی جا سکے. اور ابھی آپ کو بتائیں چیئرمین روہت لال کمیٹی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مگر ہمیں کیونکہ ہماری زونل کمیٹیاں بھی ہیں, ڈسٹرکٹ کمیٹیاں بھی ہیں, پورے ملک کے اندر ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم سب کے ساتھ رابطے میں رہیں, اور جب مسئلہ ابر آلود ہو تو ہمارے لیے کافی مشکل بھی ہوتا ہے, مگر ہماری کوشش ہوتی ہے جہاں پر. آپ کو بتائیں کہ ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے لیے کراچی میں روہت لال کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ چاند نظر نہیں آیا ہے. ملک بھر میں ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا. چیئرمین روہت لال کمیٹی نے پریس کانفرنس کی ہے. پاک مصر ملٹری کوآپریشن کمیٹی کا 14واں اجلاس ہوا. قائم مقام سیکرٹری دفاع میجر جنرل عامر اشفاق کیانی نے پاکستانی وفد کی قیادت کی. مصری وفد کی قیادت آرمڈ فورسز آپریشنز اتھارٹی کے اسسٹنٹ ہیڈ نے کی. وزارت دفاع کے اعلامیے کے مطابق اجلاس میں 2 طرفہ دفاعی تعاون کے تمام شعبوں سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں جانب سے سلامتی, انسداد دہشت گردی کے مختلف شعبوں, موجودہ علاقائی ماحول سمیت مشترکہ دلچسپی کے مختلف امور پر اطمینان کا اظہار کیا گیا. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.